बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम उस अंदोनाक अलमिये के हवाले से बात करेंगे जिसे 31 बरस बीत गए हैं। 6 जनवरी 1993 को सोपूर में एक सानहा होता है। सोपूर नॉर्थ ऑफ कश्मीर का एक टाउन है जो 50 किलोमीटर के ऊपर मबनी है ये इलाका, और वहाँ पे जो खून और खून की होली खेली गई बीएसएफ की जानिब से, 94th बटालियन ऑफ बीएसएफ ने वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत की वो आज भी हमें सुनाई दे रही है। आज भी उनके प्यारे जो हैं, जो 60 लोग वहाँ पे शहीद हुए, 31 बरस पहले 60 लोगों को शहीद कर दिया गया। 1.5 किलोमीटर के इलाके में जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी उन तमाम को नजर आतिश कर दिया गया, उनके ऊपर गन पाउडर फेंक के उनको आग लगा दी गई, और ये सब कुछ किया गया बीएसएफ के उन गुंडों ने, उन बुचर्स ने। और ख़ास तौर पे एक 6 माह का बच्चा जो है उसे शहीद कर दिया गया, और उसके साथ साथ उसकी माँ को भी बाद में शहीद कर दिया। ये मामला क्यों हुआ, इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही थी, बीएसएफ को इतनी इम्प्यूनिटी क्यों मिली, क्या इसके बाद कोई इंक्वायरी हुई, अगर कोई इंक्वायरी हुई तो क्या उनको कैफरे किरदार तक लाया गया, और अगर कैफरे किरदार तक लाया गया तो कितने लोगों को सज़ा दी गई। इन तमाम सवालों का जवाब आज भी वो कश्मीरी जो सर्वाइवर्स हैं, आज भी वो कश्मीरी जो उनके प्यारे जो पीछे रह गए हैं, वो पूछ रहे हैं हिंदुस्तान की उस फाशिस्ट रजीम से, उमर अब्दुल्ला की इस कठपुतली हुकूमत से, कि उनके प्यारों का खून किसके सर है, कौन जिम्मेदार था इसका, और क्या अगर कोई जिम्मेदार नहीं था तो इतना बड़ा सानहा कैसे हो गया। इसके ऊपर रिपोर्ट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स वॉच की जून 1993 में एक रिपोर्ट आई जिसने काफ़ी होशरुबा इंकिशाफात किए। इसके बाद फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस हवाले से रिपोर्ट की, और उसने कोट किया 5 जनवरी 1993 को लेफ्टिनेंट जनरल डीएसआर सहीनी के हवाले से, जो कि कमांडर इन चीफ था नॉर्दर्न कमांड का। उसका ये कहना था कि हम कश्मीर में किसी सूरत कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, हम अपनी मिलिट्री को ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक एक दिन के बाद 6 जनवरी 1993 को ये सानहा पेश आता है। इसी तरीके से उस वक़्त का जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर जनरल था केवी कृष्णा राव, उसने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज कहे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। वो ये कि बीएसएफ की जो 9th बटालियन थी, उसके कमांडेंट ने कहा कि जिस सेल्फ डिफेंस में हमने ये सारी की सारी गोलियां चलाई, और पहले उसने कहा कि जितने भी लोग मारे गए हैं ये सारे के सारे टेररिस्ट थे, ये सारे के सारे अस्करियत पसंद थे। तो 6 महीने का बच्चा भी अस्करियत पसंद था। तो जब उससे काउंटर क्वेश्चनिंग की गई तो उसने कहा जी हमने सेल्फ डिफेंस में ये सारा कुछ किया है। फिर पुलिस की एक रिपोर्ट आती है सोपूर की, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। पुलिस का उस वक़्त का जो एसएसपी था उसने कहा कि हमें बीएसएफ ने बंद कर दिया, और हमें कहा कि अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो तुम्हें भी उसी तरह से इबरत का निशान बनाया जाएगा जिस तरह से इन लोगों को बनाया गया है। फिर बीएसएफ की इन्हीं गुंडों ने बाद में जाकर उन तमाम लोगों को धमकाया कि अगर तुमने हमारे खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान दिया तो हम तुम्हारा वो हशर कर देंगे जो कि सोपूर के लोगों का किया था। इस पे मजीद फैक्ट्स भी हैं, ज़रा बात करेंगे इस हवाले से। बड़े एक्सपर्ट पैनल ने से आज हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियोज़ में भी, स्काइप के ज़रिए भी आज हमारा साथ दे रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं। बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, नंबर लीगल माइंड हैं जी, और हमारा साथ दे रहे हैं आमिर महबूब साहब, नंबर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और कश्मीर के अफेयर्स के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ज़ुबैर हुसैन साहब ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। आप जो है यूरोप से सहाफ़त करते हैं, बड़े बेबाक सहाफ़ी हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। तमाम अपने पैनलिस्ट को खुश आमदीद करने के बाद ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम शर्मिंदा है, आदिल तुम्हारे जिंदा है, ये मुल्क हमारा है, इसका
फैसला हम करेंगे। 6 जनवरी के कातिलों को सजा दो, सजा दो। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके सोपोर में 6 जनवरी 1993 को भारतीय फौज ने 60 बेगुनाह कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली। काबिज भारतीय फोर्सेज ने सोपोर में जिस बेदर्दी से बेगुनाह और मासूम कश्मीरियों को गोलियों को निशाना बनाया, वो मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मुसाफिर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, घरों और बाजारों को बारूद छिड़क कर आग लगा दी। हर तरफ आग के शोले थे और लहू में डूबे कश्मीरियों की चीखों पुकार। इस वहशियाना कत्लेआम में 6 माह के शीखवार बच्चे को मां से छीनकर आग में फेंक दिया गया और खातून को शहीद कर दिया गया। ये मनाजिर किसी क़यामत सुग़रा से कम न थे। काबिज भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की अमलाक भी जला दी, जिससे कस्बे की मशहूर कमर्शियल प्रॉपर्टी और इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज सोपोर समेत 350 से ज्यादा दुकानें और दर्जनों घर राख का ढेर बन गए। 32 साल बाद भी इस वाक़े की खौफनाक और दिलखराश यादें कश्मीरियों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। UNHCR के मुताबिक सोपोर कत्लेआम कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जुल्म सितम का एक वाज़ेह सबूत था। टाइम मैगजीन में भी सोपोर कत्लेआम पर ब्लड टाइड राइजिंग के ज़ेरे उन्वान एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी, जिसमें वाक़े को तारीख़ कश्मीर का बदतरीन कत्लेआम करार दिया गया था। ये खूनेज़ी न सिर्फ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी, बल्कि रियासती ताकत के बेजा इस्तेमाल की भी गम्माज़ी करती है। मगर 32 साल गुजरने के बावजूद कातिल आज़ाद और मुतासरीन हुसूल इंसाफ के लिए दरबदर हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सोपोर कत्लेआम के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी सोपोर कत्लेआम और इस तरह के दीगर वाक़यात में मुलव्विस भारतीय एहलकारों को सजा दिलवाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कुछ सर्वाइवर्स हैं जिसके इंटरव्यूज किए हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। एक ने दूसरे से कहा आपके पास क्या है, उसने कहा कैरोसिन है। मुझे लगा तो इसी में जो मेरे ऊपर से जो कपड़ा था वो उन्होंने फ्लैट करके खोल के उसी काउंटर के ऊपर रखा, खोल के ऊपर से मिट्टी का तेल उसमें डाल दिया और आग लगा दी। कुछ ऑन स्पॉट आई थी तो अंधाधुंध करो फायर, यह पता फायर कपर आव क्या आव, फायरिंग गई तकरीबन 2-2.5 घंटन कंटिन्यू। तथ मज गई फैमिली मेम्बर 5 पन, तथ मज मे बरदर पन सजाद अहमद, पितर बोय गुलाम रसूल शाला, मास्टर बोय बशीर अहमद शाला, मोहम्मद अशरफ शाला, मुलाजिम अत मज गुलाम रसूल सोफी, सह अशपोरा हंदवारी द्रास बदर नबर यमो कोर मिसाल BSF शटल थोड़ तुलित निकलो बाहर। वानी साहब, सबसे पहले आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा सोपोर सानेहा, ये सानेहा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस तनाजुर में देखा जाए कि 1990 में जब कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो लागू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि 2012 का एक सानिया होता है, उससे पहले भी सानियात होते हैं, तो ये अब BSF हो या आर्मी हो या कोई भी जो उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी थी, दे न्यू दे हैव द इम्पनिटी टू डू एनीथिंग। तो उन्होंने इससे पहले भी एक फायर होता है, चेक काउसा एक जगह है, वहाँ पर एक फायर होता है और एक फायर के बदले में पूरे गाँव को जला देते हैं। फायर किसी तरफ से आता है और दे टेक रिफ्यूज कि हम पर फायरिंग हुई और वो पूरे गाँव को जला देते हैं। यहाँ सोपोर के अंदर जो उनका वर्शन, मैं पहले उनका वर्शन बताऊंगा आपके, हिंदुस्तान की फ़ौज का वर्शन ये था कि यहाँ पर जी फाइट हो रही थी और लोग जो मारे गए ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उन्होंने ये किया, लेकिन कोई भी कैजुअल्टी फ़ौज की उस सारे साहने में नहीं हुई जिसको बताया जाए। बुनियादी तौर पर फ़ौज उस दिन ये BSF पूरे सोपोर में हर नाके पर खड़ी थी, जगह जगह पर मौजूद थी। ये एक प्रिपलैंड, मैं कहूँगा एक जेनोसाइड था, एक चीज़ जो सोपोर में करने जा रहे थे, क्योंकि इस तरह से हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर, हर जगह वो ट्रिगर हैप्पी फोर्सेस नहीं होते मौजूद, वो नाके होते हैं थे, सारी जगह होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं जो उस वक्त की सिचुएशन बताई जाती है। और ऑल ऑफ ए सडन वो पहले एक बस को रोकते हैं, उस बस के जो ही दरवाजे खुलते हैं और उसके वो फायरिंग करते हैं, 15 लोगों को वो शहीद कर दे वहाँ पर, जो बस बांडीपुरा सोपोर से बांडीपुरा जा रहे थे। लोग आ रहे थे, क्या ये मुसल्लह थे? नहीं, देवर वो आम पैसेंजर्स थे जो जा रहे थे सोपोर। बस में कौन से मुसल्लह लोग जाते यार, जहाँ पर उस आप ऑलरेडी आपने फौज हर जगह खड़ी की है, हर रोड पर, तो उस मुसल्लह लोग थोड़ी बस में जाते हैं। देवर उनकी मर्जी, उन्होंने फायरिंग कर दी और उन प्लानिंग के तहत फिर वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था,
जिनको अनलोड करने थे फ्रूट्स उनकी गाड़ी में थे, तो उसमें 4 लोग थे, उन 4 को वहाँ ही शहीद कर दिया। कार एक जिसके बच्चे का आप जिक्र कर रहे थे, कार में और लोग घरों में के अंदर वो गए, और फिर जब वो उनका बस नहीं चला तो उन्होंने लोगों ने शटरें उतारने की कोशिश की कि अंदर रहेंगे, फायरिंग हो रही है बाहर कि हम बच जाएं, उन्होंने दुकानों को आग लगा दी। एंड करते करते पूरा सोपोर, जहाँ उस वक्त जो रिपोर्ट हुई पूरे प्रेस में जो लोगों ने देखा, शायद मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि 400 से ज़्यादा के करीब जो है दुकानें, पूरा बाजार सोपोर को जो था इकबाल रिपोर्ट की है फिगर वो 500 से ज्यादा इमारतों को आग लगाई, जिसमें मैं कहता 400 से ज़्यादा दुकानें थी और फिर घर थे जो जिनमें लोग अंदर शहीद हुए और फिर जख्मी भी हुए लोग। ये एक जानी सोच समझ कर एक कत्लेआम उन्होंने सोपोर में किया, क्योंकि सोपोर वाज ट्रीटेड एज द लिटिल पाकिस्तान। सोपोर को कहते थे छोटा पाकिस्तान, जहाँ हर वक्त वहाँ से जलसे जुलूस और कोई चीज़ वहाँ से निकलती थी वो सोपोर से शुरू होती थी। सो दे टारगेटेड सोपोर बाय दिस वे, और इस तरह से सोपोर के एक बड़े साले ने जन्म लिया। वहाँ पर डिग्री कॉलेज जो वुमेंस कॉलेज था उसको भी आग लगाई, दुकानों को आग लगाई, और जो आपने इंट्रो में कहा पुलिस को आने नहीं दिया, इवन जो फायर फाइटर्स थे वो आना चाहते थे रोकने के लिए, उनको नहीं करी। उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कमीशन उन्होंने बनाया था बाद में सारी चीज़ें, लेकिन उस कमीशन का कोई काम नहीं हुआ। कमीशन के हवाले से बात की, मैं शॉर्टली आपसे कमीशन पे भी बात कर लेता हूँ। ये बताइएगा कि इसके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी की गई, उसके बाद फिर एक कमीशन बनाया गया और फिर उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी करवाई गई। वेयर आर द आउटकम्स? कश्मीर में जो मैं आपको बताऊँ 2015 तक 16 तक का मेरे पास रिकॉर्ड है कि कोई 210 के करीब इंक्वायरीज और जो जुडिशल कमीशन बनाए गए, इंक्वायरीज की गई, इंटरनल इंक्वायरी सारी चीज़ें की गई, लेकिन एक भी कोई पाई तकमील तक नहीं पहुंची और किसी भी भारतीय फौजी को सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि हर जगह वही स्विंग इन आता था कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने जो कुछ किया वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किया, और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उसको प्रोटेक्शन हासिल है। अमर सिंह चौधरी को अपॉइंट किया गया, ये 30 जनवरी को अपॉइंट किया गया ताकि इसको कर सकें, उसका आउटकम कोई निकला? कोई आउटकम नहीं। ये सारी चीज़ें सिर्फ होती थी पब्लिक आउटक्राई जो थी उसको रोकने के लिए कमीशन बनाया जाता है, इसका और कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो मैं एडवोकेट साहिबा को भी इसमें शामिल करता हूँ। ये इम्प्यूनिटी का बहुत बड़ा केस नहीं कि इनको आर्म फोर्सेस को टोटल इम्प्यूनिटी हासिल है, और ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जी कुछ लोगों को अंडर सस्पेशन शुरू में किया गया, बाद में फिर इनको ट्रांसफ़र किया गया पुलवामा, और बाद में वहाँ से चुपके से राजस्थान निकाल दिया गया, और आज तक किसी को कोई, ये कश्मीरी किसके हाथ पे अपना खून तलाश करें? जहाँ तक आपने इम्प्यूनिटी की बात की, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको इनैक्ट करने की वजह ही यही थी। कश्मीर में जो हो रहा है अभी तक वो भी अफ्स्पा के अंडर ही होता है कि जस्ट ऑन अ मियर सस्पिशन, जस्ट यू डू नॉट रिक्वायर एनी tangible evidence in order to indiscriminately fire on civilians within the Kashmir territory. और ये इम्प्यूनिटी दी ही इसलिए गई ताकि जो जेनोसाइड कश्मीर में होता आ रहा है, जो हम आज सोपोर मैसेकर की बात कर रहे हैं, जम्मू मैसेकर से लेके आज तक हम ये देखते आए हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी एक वो जो डेमोक्रेटिक इमेज को कायम रखने के लिए उन्होंने लॉज ऐसे इनैक्ट कर दिए हैं जो कि उनकी अफवाज को इन एनी सर्कमस्टांस प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि ऐसे बारबेरिक ऑफिसर्स जो कि ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर कश्मीरियों को इस्तेमाल करते हैं, जो कुनन पशपूरा जैसे वाक़यात कराते हैं, उनको मेडल्स से भी नवाजा जाता है, परमवीर चक्र उनको दिए जाते हैं। तो वी अंडरस्टैंड एज कश्मीरीज, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मैकेनिज़्म हिंदुस्तान का सिस्टमैटिक जेनोसाइड के लिए ही इनैक्ट किया गया है। और कश्मीर के अंदर जैसा बानी साहब ने कहा कि जी लिटिल पाकिस्तान, कश्मीर हर कश्मीरी के दिल में पाकिस्तान है, और ये बात हिंदुस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सोपोर से लेके श्रीनगर तक, और श्रीनगर से लेके बांडीपुरा तक, और बांडीपुरा से लेके जम्मू तक हमें ये नज़र आता है कि उनके दिल के अंदर एक बारबैरिक हेट्रेड है
کشمیریوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور وہ اس کو نکالنے کا, پاکستان کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے, تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے آپ باہر سے پٹ کے آؤ تو آپ اپنے گھر والوں کو آ کے پیٹتے ہو, تو ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ دس از این آکوپیشنل ٹیریٹری, یہاں پہ ریزسٹنس ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح ہمیں ایک سوورن ٹیریٹری سے ملے گی, تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک, رائٹ. آپ نے بات کی ہے, کتنا بڑا سوال ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر کوئی کنٹری ایسا ہو جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو پرواہ کرتا ہو, بینگ دا پلر آف دا اسٹیٹ, جو جوڈیشری ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے کہ اتنی بڑی پیمانے کے اوپر میسیکر ہوا ہے, وہاں پہ عدالتیں بھی فنکشنل تھیں اور اس کے بعد ایک جسٹس کو بھی لگایا گیا, کتنا بڑا جوڈیشل میسیکر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہوا ہے؟ آئی تھنک جو انڈین جوڈیشل سسٹم ہے کشمیریوں کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح نظر آیا ہے. جوڈیشل میسیکر نہیں ہے, دس از جوڈیشل گروس جوڈیشل ابیوز, and not according to someone like us or someone from within this conflict. It is according to non-partisan organizations such as Amnesty International, such as Human Rights Watch. ہمیں سب کی طرف سے نظر آتا ہے کہ جو بھی کشمیر کے متعلق جوڈیشل کسی بھی قسم کی کوئی فائنڈنگ دی جاتی ہے, it is only to satisfy the collective conscience of the Indian people. تو وہ تو I have no trust, never had any trust as a Kashmiri or as a human being. I have never had any trust in the Indian judicial system of being non-partisan. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا, جو رپورٹس میں نے جس کا ذکر کیا, ہیومن رائٹس واچ کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا, UNHCR نے بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا. کتنا بڑا وار کرائم کمٹ کر رہی ہے انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کے اندر سنس 1989 اسپیشلی. جتنا بڑا وہ وار کمٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ جو ہے بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جرم ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جو دنیا کی خاموشی ہے وہ اس سے زیادہ بڑا جو ہے جرم ہے اور غفلت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سوپور کا سانحہ ہے, اس کے اوپر اگر اس کے بھارت کے چہرے کو دیکھیں, بھارت کے سسٹم کو دیکھیں, بھارت کے نظام پورے کو اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ آج 32 سال بعد بھی جو متاثرین ہیں وہ جو ہے انصاف کے لیے جو ہے وہ ظاہر آپ سوچ نہیں سکتے, جس طرح بیرسٹر صاحبہ نے کہا کہ جی وہاں پہ کشمیریوں کے لیے تو انصاف کا معیار ہی ہو رہا ہے نا, کہ یا تو یہ بات ہے نا, یہی واقعہ اگر انڈیا کے کسی ہندوؤں کے ساتھ ہوا ہوتا تو شاید اس کے اوپر کوئی بہت جو ہے وہ بڑا شور شرابہ ہوتا, یا کسی سیاسی جماعت کے اوپر ہوتا, تو انہوں نے جو ہے وہ پنڈتوں کے ساتھ ہوا نہیں ہے, لیکن آج تک وہ اس کے اوپر فیک موویز بنا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو یہ بات ہے کہ پنڈتوں کا, کشمیری پنڈتوں کا ایگزیڈس ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح وانی صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو انہیں پاکستانیت کی بڑی سزا دی گئی کہ پاکستان, اب یہ دیکھیں نا کہ یہ فرق ہے کہ پاکستان کی خاطر لوگ جو ہیں آج بھی پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں, پاکستان کے نام پہ جو ہے شہادتیں قبول کرتے ہیں, پاکستان کے نام کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد میں کشمیری لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اگر یہ دیکھیں کہ ادھر دیکھیں, کبھی آپ نے کبھی سنا, ہم ادھر آپ ساری زندگی جو ہے ہماری گزر گئی ہے, وانی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی کشمیری ادھر سے جو ہے وہ پرو انڈین ہو؟ میں ایسی ادھر صورتحال نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اس طرح کی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں, لیکن میں اس سے جو ہے اس سانحے کو جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا جو چہرہ تھا اسے بدنما کرنے میں, اسے بے نقاب کرنے میں, اور دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت کا دعوے دار ہونے کے حوالے سے, اس کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, اس کی شخصی آزادیوں کے حوالے سے, اس کی رائے عامہ کے حوالے سے, مگر اسے جس انداز سے بھی دیکھا جائے یہ جو واقعہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تو 32 سال ہوئے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے بھارت نے ادھر جو ہے وہ بچر خانہ بنا کے لوگوں کے ساتھ مظالم کیے, میرا یہ خیال ہے یہ اور کئی صدیاں جو ہے یہ بھارت کا جو ہے وہ چہرہ نوچتا رہے گا, اور ساری دنیا کے سامنے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت اور آزادی نہیں ملتی, اس وقت تک اس طرح کے سوالات جو ہے وہ بھارت کو دنیا بھر میں فیس کرنے پڑیں گے. ابھی یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس میں اتار اور چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, اسپیسیفک یہی واقعہ نہیں ہے, مگر اس طرح تو اگر ہم دن منانا شروع کریں گے تو ہمیں ہر ہفتے میں ایک دن ملے گا بھارتی,
مظالم کا جس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ظلم کیا ہے. لیکن جس طرح آپ رپورٹ بھی دکھا رہے تھے کہ 6 ماہ کے بچے کو اس کے والدین کے سامنے آگ میں دے دیا جائے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آگ میں پھینک دیا جائے, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ظلم, بربریت اور جاریت جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور ادھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود 89 سے لے کے آج تک جو ہے جس طرح جو ہے کشمیریوں نے اپنی جو ہے وہ پورے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور تکمیل پاکستان کے حوالے سے جو جدوجہد ہے ان کا جو ایک ذہنی فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے, میں زبیر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ ساری ڈسکشن آپ نے سنی, اس کا احاطہ بھی یہاں پہ ہمارے معزز جو پینلسٹ ہیں انہوں نے کیا ہے. آپ فرمائیے گا کہ کس قدر سک مائنڈ شو کرتا ہے یہ انڈین سٹیٹ کا ایز اے ہول, چاہے اس کی آرمی ہو, چاہے اس کی جوڈیشری ہو, اور انڈین سوسائٹی نے بھی اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا جتنا بڑا یہ سانحہ ہوا تھا. اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پار سینٹرز ہیں, ایمنسٹی کی رپورٹ, ہیومن رائٹس کی واچ کی رپورٹ آتی ہے, لیکن اس طرح سے ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. تو اس سچویشن میں کشمیری پھر کس کی طرف دیکھیں؟ 31 برس بیت گئے اس سانحے کو. اگر آپ کشمیریوں کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں انڈین جوڈیشل سسٹم میں, تو میری نظر میں تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ انصاف کے لیے نہیں ہوتا, وہ کیس مکانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے فیصلے وہاں پر ضرور ہوتے ہیں عدالتوں میں, وہاں پر سخت فیصلے بھی لیے جاتے ہیں, لیکن یہ سارے آن پیپر ہوتے ہیں. اگر آپ عالمی عدالتوں کا کہیں یا آپ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا اس میں آپ رول کہیں, تو میں سب سے بڑا رول جو اس میں کہوں گا اس ثانیے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا تھا, کہ جنہوں نے 3 ماہ کے بعد, اس ثانیے کے 3 ماہ کے بعد اپریل میں جب اپنا کیس اسٹڈی رپورٹ شائع کیا, اس کے بعد بھارت کو مجبوراً یہ ماننا پڑا کہ ہاں یہ 2 طرفہ لڑائی شاید نہیں تھی اور اس میں کچھ سویلین مارے گئے. تو اس کے بعد پھر جب سزاؤں کا سلسلہ چلا, کتنے ٹرائل ہوئے, جو بھی ہوا وہ سب آن پیپر ہوا, اور وہ آن پیپر دنیا کے جتنے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا عالمی عدالتیں ہیں ان میں یہ چیزیں شو کراتے رہے کہ دیکھیں ہم کشمیریوں کو انصاف دے رہے ہیں. جی بالکل, آن پیپر آپ انصاف دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں. 1993 کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب سوشل میڈیا کا نہ تو کوئی بوم تھا, نہ عوام کے پاس انٹرنیٹ ایکسس تھی, لیکن یہ سانحہ جو ہے وہ اس طرح شدت اختیار کر چکا تھا. اور دنیا کی جو آپ اگر بات کریں جرمنی کی, فرانس کی یا اسپین کی, ان ممالک تک کے جو مین اسٹریم اخبارات ہیں انہوں نے اس ثانیے کے بارے میں حقائق شائع کیے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے وہ یہ چہرہ ہے کہ جہاں پر بھارتی ایئر فورسز ہے وہ کس بھارتی سیکیورٹی فورسز وہ کس طریقے سے جو ہے عوام پہ, کشمیری عوام پہ, نہتے لوگوں پر جو ہے وہ مظالم ڈال رہے ہیں. اور یہ میرے خیال سے نہ صرف عالمی اداروں نے اپنا اس میں رول پلے کیا, بلکہ یہاں پر موجود آج تک جو کشمیری کمیونٹی ہے, یورپ ہو یا امریکہ ہو, انہوں نے اس سانحے کو آج تک زندہ رکھا ہے. اور زندہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ آج بھی اس حوالے سے تحریری جو ہے وہ مکالمے شائع ہوتے ہیں. یورپ میں تحریری پٹیشنز دائر کی جاتی ہیں اور یورپی یونین تک یہ آواز جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور اس طرح کے جو معاملات وہاں پر روز ہو رہے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے, اور کشمیری عوام کو جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر دیا جائے جہاں پر وہ سکون کا سانس لے سکے. جی تو زبیر صاحب, یہ جو وار کرائمز کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا عامر صاحب سے, تو کتنا یہ ایک جسٹیفائڈ کیس ہے وار کرائمز کے حوالے سے جو انڈین آرمڈ فورسز نے, بالخصوص انڈین آرمی اور بی ایس ایف نے کمٹ کیے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ دیکھیں, اگر وار کرائم کی بات کریں تو آج کل وار کرائم ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. عالمی عدالتیں چاہے وہ کتنا بھی سخت ایکشن لیں تو جس ملک میں وار کرائم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اس کے لیے نہ صرف جو ہے وہ ہمیں عالمی عدالتوں بلکہ ہمیں مسلمانوں کے جو جیسے OIC وغیرہ ہے اس کے تحت ہم کو جو ہے اس طریقے کا ایک پلیٹ فارم چوز کرنا چاہیے جہاں پر فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ, کیونکہ آج جو ہے وہ فوٹو جرنلسٹ نہیں ہے, آج ہر بندہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ایک صحافی چلتا پھرتا, ہر کسی کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت موجود ہے. تو ان تمام تر حقائق کی بنا پر ہم آواز اٹھا کے اس وار کرائم کو دنیا کے آگے بے نقاب کر سکتے ہیں
اور جس طریقے سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو چینلز ہیں دنیا کے، الجزیرہ ہو گیا، جس طرح فلسطین کے مسئلے کو وہ جو اجاگر کر رہے ہیں، اس طریقے کا پلیٹ فارم ہمیں چاہیے خاص طور پہ کشمیر کے لیے، جو اس مسئلے کو جو ہے وار کرائم کو دنیا کے آگے بے نقاب کرے، اور کشمیری عوام کو جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے کہ جہاں پر وہ اپنی آواز ریز کر سکیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ وار کرائم ضرور ہے، لیکن وار کرائم کا امپلیمنٹ اس وقت ہوگا کہ جب عالمی عدالتیں کسی طریقے سے سیریس کوئی ایکشن لے سکیں۔ بھارت کے خلاف آج تک ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی عالمی عدالت نے کوئی خاص قسم کا جو خاطر خواہ کوئی ایسا فیصلہ لیا ہو جس کی وجہ سے بھارت نے اپنے 2 قدم پیچھے کیے ہوا۔ ہمیں تو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ 1 قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے کشمیریوں پہ مظالم کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے وانی صاحب، 3 اشرے اس کے اندر بیت گئے ہیں، جو لواحقین ہیں جو اس وقت بچے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو جو انصاف نہیں ملا، کل جب یہی لوگ عسکریت پسندی کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر دنیا کو کوئی ان کے اوپر گلا تو نہیں ہونا چاہیے؟ جب انہیں انصاف 3 اشرے انتظار کرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، نہ یہ کوئی آخری واقعہ تھا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کے بھی ایسے ہی واقعات کشمیر میں دہرائے گئے۔ آج تک 1989 سے اس وقت تک اتنے بڑے سانحات جن کو ہم مسکرز کا نام دے رہے ہیں، 18 کے قریب مسکرز کشمیر میں ہوئے کم و بیش، جن میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے اپاہج ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے مختلف طریقوں سے، بٹ انفارچونیٹلی کسی ایک کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان سے یہ انصاف مانگتے ہی نہیں ہیں پہلے کہ ہندوستان کوئی انصاف کرے گا۔ جیسے بیرسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی، ہندوستان کی عدالت، مقننہ اور فوج سارے کے سارے جو ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے، جب کشمیریوں کو تکلیف پہنچانے کی بات آتی ہے، چاہے وہ مقبول بٹ شہید کو سزا دینی ہو، چاہے وہ افضل غورو کو سزا دینی ہو، چاہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے 370 کو اس وقت اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دی، 370 ایبروگیشن کے بعد اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دی سپریم کورٹ کی۔ تو اس طرح سے جتنی بھی عدالتیں وہاں پر ہوتی ہیں، دے ڈونٹ ہیو دیٹ پاور ٹو ڈو، اور خاص کر اس وقت تو بالکل ہی عدالتیں ہندوتا کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں، ایک دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ پہلے تو ایجنسیاں، ان پر ہندوستان کی ایجنسیوں کا دباؤ ہوتا تھا ساری چیزیں، اس وقت ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ جو ہندوتا ایلیمنٹس ہیں، RSS کا دباؤ بھی ساتھ ہے تمام چیزیں کرنے کا۔ سو جو کشمیر میں نوجوان آپ دیکھتے ہیں، ہر ایک بچہ جو 18-19 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ ریزسٹنس شروع کرتا ہے، اس کے پاس چارہ نہیں رکھا ہے ہندوستان نے، کیونکہ اس وقت آپ نے تمام تر ہماری سیوک سپیسز بند کر دی ہیں، کسی طرح سے بھی پرامن احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پرامن مراسلہ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں اخبار میں کسی چیز میں، کیونکہ اخباروں کے اندر بھی تحریک آزادی یا آزادی کے نام یا انسانی حقوق کے نام کی کوئی چیز نہیں آتی ہے، اس پر آپ لکھ لیں تو رہتا کیا ہے بچے کے پاس؟ پھر رہتی ہے وائلنس، پھر رہتا ہے وہ چیز کہ وی ہیو ٹو ایکٹ لائک دیٹ۔ سو اس کے لیے بھی اس کو بین الاقوامی قوانین کی حمایت حاصل ہے کہ وہ کر سکتا ہے یہ، اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، بیکاز دیٹ از آور برتھ رائٹ، کہ کوئی بھی شخص اپنے برتھ رائٹ کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کسی طرح کا بھی کام کر سکتا ہے۔ لیکن کشمیریوں نے ہمیشہ عالمی جو طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، یا عالمی جو جس طرح کا بھی روڈ میپ ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے چلتے ہیں، اگر آپ پرامن طریقے سے ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے جوان جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، they will do what they want to do، وہ کریں گے۔ پھر وہ ویری شارٹلی عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقصد تو یہ تھا کہ کشمیریوں کو سوپور کا سانحہ کر کے نہ صرف سوپور میں بلکہ باقی اضلاع کے اندر بھی یا جموں کے اندر بھی یہ پیغام دینا، ان کو ٹیررائز کرنا۔ کیا کشمیری اس سے ٹیررائز ہوئے، مرعوب ہوئے، اس سے کشمیری جو ہے دہشت زدہ ہوئے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوا، اور اس کا جو ہے بھارت کو جو ہے نہ صرف جن چیزوں کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہاں پہ نقصان ہوا، ان کا جوڈیشل سسٹم بے نقاب ہوا، ان کا دیکھیں فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ بے نقاب ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اور جدوجہد آزادی کو تقویت ملی ہے۔ اس سے میرا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے،
اور یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ ابھی تک دیکھیں نا تحریک کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ زندہ ہے اور پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہے، لیکن جو سوالیہ نشان ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کے رویے کے بعد عالمی دنیا کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے آپ نے پہلے بھی پوائنٹ اٹھایا تھا، بڑا رائٹلی آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھنا ہے، دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. یہاں پہ بات ہوئی ہندوتوا اور RSS کے حوالے سے، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جس کا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کی ایکسپورٹ کے بعد، یعنی سب سے زیادہ گائے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں، گائے کی ایکسپورٹ کے بعد سے جو دوسری بڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ہندوتوا کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. وہ ہندوتوا کا ایجنڈا جو ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر، UK کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور اس طرح کے واقعات ہمیں پے در پے نظر آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مانچسٹر سے تقریباً 51 کلومیٹر دور ساؤتھ یارکشائر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے شیفیلڈ. شیفیلڈ میں ایک مسلم ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے اباسین ڈائنر. وہاں پہ کچھ ہندو گونز جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کے جو سٹاف ہوتا ہے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر جو ہے لیمب کے اندر گائے کا گوشت مکس کیا، لیکن ان کے مینیو میں بھی نہیں تھا. پولیس نے خیر کارروائی کی، 5 لوگوں کو کیا، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے واقعہ ہوتا ہے لیسٹر شائر کے اندر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ USA کے اندر جو ہے بلڈوزر چلا کے یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویر لگائی جاتی ہے اور اسے بلڈوزر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طریقے سے پرنسز ہند القسیمی، انہیں آنا پڑتا ہے ٹویٹ کرنے کے لیے کہ اگر UAE کے اندر اس طرح کا ہیٹریڈ یا اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا. یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. اس پہ میں بیرسٹر صاحبہ آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کس قدر یہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے یہ ہندوستان سے نکل کے اب پھیل رہا ہے دنیا کے طول و عرض میں. We have to look at it with the certain nuances. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں. نمبر 1 ایک ریلیجس ایکسٹریمزم تو اس میں فیکٹر ہے. ہم ایتھوز آف ہندوتوا سے اگر دیکھنا شروع کریں، ساورکر نے جو ایک انجیکٹ کیا تھا ہندوؤں کے اندر، وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ریلیجس ایکسٹریمزم ایک جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹریم لیول آف انفیریورٹی کمپلیکس ہمیں نظر آتا ہے ہندوستانیوں کے ہندوتوا کے اندر. اور وہ اس لیے نظر آتا ہے بیکاز for more than 250 years they were ruled by the Muslims. اور ان کے اندر یہ جو ایک کیا کہہ لیں احساس کمتری کا شکار ہے، وہ جاتا نہیں ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ 250 سال مسلمان حکومت کر کے گئے، پھر اس کے بعد انگریز ہم پہ آ کے حکومت کر کے گئے، اور جب ہمیں یہ سب کچھ ملا تو ابھی ہم ہندوستان کے حالات دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ورلڈ ہنگر انڈیکس کے انڈر ہم دیکھ لیں، امپلائمنٹ کے انڈر دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھ لیں، تو ہمیں اوپری ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، جبکہ ہندوستانی اپنے آپ میں جس کو کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کے لوگ آپ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں پوری دنیا میں پھیل بھی اس لیے رہے ہیں بیکاز دیر از سچ اے لیک آف امپلائمنٹ، سچ اے لیک آف جاب اپرچونٹی ود ان انڈیا. ہم امبانی اڈانی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت گرو کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو کامن آدمی ہے وہ کس طرح گرو کر رہا ہے. تو وہ جب جاتے ہیں یہ چھوٹی منسکیول جابز کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ بھی ہے کہ ہندوستانی تھوڑے سے سستے میں کام کر لیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں آ کے کیونکہ اب ہم امپاورڈ فیل کر رہے ہیں تو ہم اپنا دھونس دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے کہ جی ہم ہندوتوا ایجنڈے پہ ہیں. بٹ جیسے کہ آئی ایم ناٹ کوٹنگ مائی سیلف، آئی ایم کوٹنگ امبیڈکر صاحب، ہندوازم از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از اے کلچر، اینڈ دیٹ کلچر از بینگ شون آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دیٹ اٹ از ناٹ اونلی ڈرٹی، it suffers from extreme inferiority complex and it is also very bigoted. پوائنٹ آ گیا، آپ نے ریزن بتائی. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اس واقعے سے اور اس طرح کی جو واقعات پے در پے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ لیسٹر شائر کا ہو یا باقی ہو، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کس قدر یہ سرایت کر گئے ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے اندر یہ ایکسٹریمزم؟ دیکھیں یہ بڑے آرگنائز طریقے سے جو ہے اس کا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے.
यूरोप में जो है वो बढ़ता हुआ वेजिटेरियन और वेगान ट्रेंड जो है उसमें इनका बड़ा हाथ है। और जो जानवरों के हकूक़ की तंजीमें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये शामिल होते हैं। मगर ये जो वाक़या हुआ जिसमें जब इन्होंने रेस्टोरेंट में इंसानों पे हमला किया, तो यहाँ पर क्योंकि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, तो उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जानवरों के हकूक़ के लिए क्या अब हम इंसानों को जो है वो मारा करेंगे? तो ये जो ऑर्गेनाइज मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियन के बाद वेगान आ गया, यानी कि वेगान वो है कि जानवर के जो प्रोडक्ट्स जानवर के जिस्म से कहीं पर जैसे डेयरी मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उसको भी इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये जिस तरीके से हमें अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया कि ये एक मज़हब नहीं कल्चर, तो इन्होंने कल्चर के तौर पे इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये चीज़ें सराहियत करने लगी हैं। ख़ुसूसन अगर आप बात की जाए कि अगर इंडिया जैसे आपने बताया कि गाय को एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर में शायद इनकी गाय जो है वो खाई जा रही हो, लेकिन दूसरी जानिब एक तरफ तो वो अपना जो है वो गाय को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो अपने कल्चर को है वो प्रमोट करने की प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ख्वाह वो वेजिटेरियन या वेजान हो, या फिर जो है आप इसको ये कह सकते हैं कि रंगों की जो आपकी इनकी होली होती है वो भी एक कल्चर के तौर पे यहाँ पर प्रमोट होने लगी है। तो ये धीरे-धीरे चीज़ों को सराहियत करने के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करते हैं। जानवरों के हुकूक की तो बात करते हैं कि जानवर को ज़बह करना और उनको तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो इंसानों का जो है वो मसाकार आप देख सकते हैं कि किस तो तरीके ज़ुबैर से साहब, ये कश्मीर बताइएगा में कि जो कुछ हिंदुस्तान में ये कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, दलित के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, वहाँ की कम्युनिटीज़ के साथ कर रहे हैं, क्या वहाँ पे यूरोप के अंदर माइनॉरिटी में होते हुए भी ये सोच इनके अंदर सरायत कर चुकी है कि यहाँ पे भी हम वही सोच लेकर आएँ और उसी तरह के एक्सट्रीमिज्म दिखाने की कोशिश करें जो कुछ हम हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं बाकी कम्युनिटीज़ के साथ? देखें, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसका अगर आप कहें कि ये जो जिस तरीके से ये वाकया हुआ जो अभी रिसेंटली जिसमें इन्होंने रेस्टोरेंट पे हमला किया, ये बाद में चीज़ें सामने आई। पहले तो भारतीय लोग जो या भारतीय टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने तो ये ज़ाहिर करने की कोशिश की थी कि क्योंकि वो जो है वो वेजिटेरिस्ट थे, उसके ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट इंतज़ामिया ने कोई हमला किया और उसको जो है वो कुछ और रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरह स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह देते हैं। लेकिन असल बात वही है कि दुनिया भर में बढ़ता हुआ इनका जो मखरू चेहरा है कश्मीर के हवाले से, या कश्मीर की जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ रही है यूरोप में, या खालिस्तान तहरीक जो ज़ोर पकड़ रही है, उसका उन्हें कहीं न कहीं जो है वो गुस्सा निकालना है और वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वहाँ ना सही, लेकिन हम मुल्क से बाहर भी जो है वो अपने हिंदुत्व का जो हमारा मोटो है उसका परचम हम थामे हुए हैं और जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर हम ना सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि मुसलमान कोई भी हो उसको ज़र्ब लगाने की कोशिश करेंगे। सही है। वानी साहब जी बताइए, ये जो इतना बड़ा इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं यूरोप के अंदर भी, जहाँ कहीं ये जाते हैं अपने साथ ये एजेंडा लेके जाते हैं, इनको रोकने का कोई मैकेनिज़्म है? देखिए, पहली चीज़ तो हमें हिंदुस्तान को देखना है। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, हुकूमत किन की है और हुक्मरान क्या बोल रहे हैं, नरेटिव कहाँ से आता है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब उस सतह पर हेट स्पीच हो मुसलमान के ख़िलाफ़, हेट स्पीच हो दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़, फिर उनका वज़ीर दाखिला भी उस हेट स्पीच का मुर्तकब हो, फिर आप आगे जाते हैं वज़ीर दिफा भी इस हेट स्पीच का मुर्तकब हो, और उसके साथ साथ फिर आरएसएस के लोग या उनके दूसरे लीडर्स हैं वो सारे इसमें कहीं न कहीं मुलव्वस होते हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर इस हेट स्पीच को परवान चढ़ाने के लिए अब फिर हम देखते हैं कि आए रोज़ हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग के वाक़ात होते हैं, कभी मुसलमानों के साथ, कभी क्रिश्चियंस के साथ, कभी दलित्स के साथ, कभी किसके साथ। हम जब दुनिया को ये बताते थे कि साफरान टेरर बढ़ रहा है तो दुनिया मानती नहीं थी, वो कहती वहाँ पर भी होगा, हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है। नाउ दिस हैज़ क्रॉस्ड द लिमिट्स, इसने अब सरहदें क्रॉस की हैं। इस साफरान टेरर ने इस तरह सरहदें क्रॉस की और इसकी आप कहते हैं इसको कहाँ रोका जाए, इसकी तो हुकूमती पुष्टपन आई है। ये सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने देखा कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो लोग गए और उन्होंने वहाँ पर ये शोर किया, उन्होंने गाय का गोश्त लाया, उन्होंने उसको वहाँ तोड़ फोड़ की, सारी चीज़ें की, वहाँ तोड़ फोड़ भी की, सारी चीज़ें की वहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें उससे पहले लेस्टर में क्या उन्होंने किया, वो भी कोई उसकी पूछताछ नहीं हुई।
اور پھر ہندوستان کا سفارت خانہ کس طرح انوالو ہے ایک سکھ کے قتل میں کینیڈا میں، کس طرح سے ایک سکھ کے خلاف قتل کی سازش میں امریکہ میں، کس طرح سے ہندوستان کا سفارت خانہ اپنے لوگوں کی سرویلنس کرتا ہے آسٹریلیا میں. یہ ساری چیزیں اٹ ہیز ناؤ ان کے اندر یہ گھس گئی ہے. انتہا پسندی، ہندو انتہا پسندی جو ہے، ریڈیکلائزیشن ہو گئی ہے اتنی، اس سے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینا ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ پہلے تو وہ ہمارے کہتے تھے کہ شاید مسلم ٹیررزم اسی کو چلاتے تھے، لیکن اب مغرب کو یہ پتہ چلے گا تب جب اس کا ہاتھ پورا مغرب پر پڑے گا، جب مغرب کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے اور ہندوستان کی حکومت کی پشت پناہی سے پنپ رہی ہے. کسی جگہ ہندوستان شرمندہ نہیں ہے ان چیزوں پر. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی سرکار شرمندہ ہو اگر کوئی چیز ہوئی ہو، لیکن ہندوستان کی سرکار نہ، ابھی آپ نے پڑھی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کس طرح سے انہوں نے بے نقاب کی، اور اس سے پہلے گارڈین کی رپورٹ آئی اسی سلسلے میں. تو ہندوستان کی سرکار نے ان رپورٹس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ان کا کسی طرح کا انہیں ہاتھ نہیں لایا. جب اسی طرح کی جو امریکہ کی فارن ریلیشنز کمیشن کی جو رپورٹ آئی کس طرح سے ہندوستان مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کوئی خاطر، کیونکہ ہندوستان اس وقت ایڈوانٹیج لے رہا ہے اپنے بڑے سائز کی، اپنے اس جو سائز اکنامک انٹرسٹ کی. لیکن اس سے جب ویسٹ پورے کا پورا ویسٹ میں پھر اس کے کاؤنٹر میں آ جائے گی پھر وہ تحریکیں جو وہاں وائٹ ابھی وہ آ بھی نہیں ہے، وہ اس سے اثر بھی لے رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. میں عامر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی، فرمائے گا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے بات کی گارڈین کی یا باقی موقع دنیا کے اخبارات کے حوالے سے، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس پاکستان نے جو ڈوسیز پیش کی اس کو وہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہ اوتھینٹک تھی چیزیں، یہ ہو رہی ہیں، کراس بارڈر بھی اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی. ایک طرف انڈین سٹیٹ جو ہے وہ کراس بارڈر اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم کر رہی ہے، دوسری طرف جو ان کا RSS ہے وہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے ان کے لوگوں کو انوالو کر کے ان کی سوسائٹی میں پینیٹریٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو ایک پلاننگ لگتی ہے، منصوبہ بندی لگتی ہے؟ دیکھیے، مجھے ایک تو میں وانی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری کی پوری سٹیٹ ہے. دوسرا یاسر صاحب کہ یہ انڈیویجلز کا فیل نہ دیکھا جائے، یہ ایک ریاست کا فیل ہے اور اس کے پیچھے ایک وہ پوری سوچ ہے جس کی وضاحت آپ نے کی. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اور جو اثرات ہیں یہ تو آپ نے ایک واقعہ شیفیلڈ والا وہ کیا نشاندہی کی، اس طرح کے واقعے جو ہیں برمنگھم میں بھی ہوئے، ایک بار سلاؤ میں اور ایک بار جو ہے لوٹن میں بھی ہوا، اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے بینکاک میں بھی ہوا. اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ پلیٹر انہوں نے منگوایا تو وہ جو لانے والا تھا اس نے پلیٹر جو ہے وہ دوسرا لے آیا، کیا کہتے ہیں میٹ کا پلیٹر لے آیا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا جو رپورٹڈ ہے بینکاک میں کچھ سال پہلے. تو یہ جو ہے جس طرح انہوں نے چلایا تھا، اس کے پیچھے جو ہے اب ایک طرف جو ہے کہ انہیں انسانی جو ہے حقوق نظر نہیں آتے، انہیں جانوروں کے حقوق نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانوروں کے اوپر ظلم ہے. دوسری طرف انہیں کو جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم نظر نہیں آتے، انہیں سوپور نظر نہیں آتا، ادھر جو ہے وہ جو باقی واقعات ہیں وہ نظر نہیں آتی، ادھر مسنگ پرسنز کی خبریں نظر نہیں آتی. میں یہ کوئی عجیب سا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اسٹیٹ کا جو مائنڈ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں جیسے موقر ادارے ہیں، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، نیو یارک ٹائم ہو گیا، یا باقی جو ہیں الجزیرہ ہو گیا، اس کے اوپر جو لکھ رہے ہیں وہ اس کو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کم ہے. اس کے اوپر جو ہمارا ڈائسپورا ہے خاص طور پہ، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ کشمیریوں کو افیکٹ کر رہی ہیں. ابھی اگر ہم یہ دیکھیں تو جو ہمارے پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، ایک جو ہے یہ جو آئیڈیا ہے کہ جو ایک ایسا میڈیا گروپ ہونا چاہیے، میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کے حوالے سے سارے جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے، تو میرا یہ خیال ہے وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہوگا اور اس سے بھی جو ہے بہتر چیزیں آ سکتی ہیں. مل کے سارے ممالک یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہندوتوا ہے اسے دنیا کو سمجھانے کی، کیونکہ وہ دنیا اب اس کو فیس کرنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں نا، ہندوتوا جو ہے نا وہ خود دنیا کو سمجھا رہے ہیں نا کہ ہمارا اصل چہرہ یہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہے وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ فوڈ کے اوپر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. ایک جو ہے ابھی گائے جو ہے وہ آپ کا ایشو ہے، وہ دنیا کا ایشو تو نہیں ہے نا. یا تو یہ بات ہے کہ یورپ والوں کے لیے میٹ کا ایشو ہو یا امریکہ والوں کے لیے ایشو ہو، تو ابھی آپ ایک جانور کے اوپر جو ہے وہ انسان کو
اوپر جانور کو فوقیت دیں گے اور اسے جو ہے وہ اس کے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر اس سے زیادہ یہ انڈیویجول کے بجائے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سٹیٹ کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ کینیڈا میں کیا گیا ہے, جو کچھ برطانیہ میں کیا گیا, یورپ میں صحیح, کیا آپ کا گیا, پوائنٹ آ گیا اسے کہ وہ جو دیکھنا پڑے گا. افریج جو ہے وہ ہندوستان تک تھی, اب وہ ہندوستان تک محدود ہندوستان نہیں کے رہی, بارڈروں سے دنیا باہر کے نکل گیا, اسے مختلف اس کا علاقوں کوئی نہ میں کوئی جو ہے بندوبست وہ کرنا پڑے گا. دنیا کو جی. اگر نہیں کریں گے تو اسے بھگتنا پڑے اس گا. پہ ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے دنیا کے پار سینٹرز کو. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات سے اور کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.